عليه وسلم ويستجيب مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام من تمنا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکر کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت میں اللہ کے نبی کو عالمین کے لیے رحمت قرار دیا گیا کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بھی رحمت کا عشرہ ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو بھی شفا اور رحمت قرار دیا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو جتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، جتنی تگ و دو ہو رہی ہے، جتنی سٹرگل اور ایفرٹس ہو رہی ہے، جتنی کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہے، جتنے مجاہدے اور ریاضتیں اٹھائی جا رہی ہیں، مقصد یہ ہے اللہ کی رحمت مل جائے. اللہ کی رحمت مل گئی، بیڑا پار ہو گیا، کشتی کنارے لگ گئی، وارے نیارے ہو گئے، دن بھلے آ گئے، قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، نصیب بام عروج کو ٹچ کر گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. پوچھا گیا قیل ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تک
اللہ مجھے اپنی رحمت کے آغوش میں نہ لے لے میں بھی نہیں جا سکتا. اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جیسے ہم نے اب تک یہ سن رکھا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، 26واں پارہ سورہ قاف. اللہ فرماتے ہیں میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں. اسی اللہ کا فرمان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت بھی تمہارے قریب ہے. ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر آگے بڑھ گئی. تو ہم رحمت والے عشرے میں انٹر ہو چکے ہیں، رحمت والی جگہ میں انٹر ہو چکے ہیں، رحمت والے قرآن کو سنانے کا جو سلسلہ تراویح میں ہوتا ہے اس میں انٹر ہو چکے ہیں. اب دروازے تو کھل گئے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بند رہتے ہیں. ہم ان بدقسمت لوگوں میں سے نہ بن جائیں. شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، شرک کرنے والا، حسد کینہ بغض دل میں رکھنے والا، رشتہ داری کو قطع کرنے والا، ہم اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں. تو ان سے بچیں گے تو رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. اب رحمت کا دروازہ تو کھل گیا، جو رحمت کا باکس ہے وہ کھل گیا. اب اس سے اٹھانا میرا اور آپ کا کام ہے. مسجد میں داخل ہو گئے، رحمت کا دروازہ کھل گیا. اب ان خزانوں کو اٹھانا، تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، دعا مانگ لی، مراقبہ کر لیا، بیان کر لیا، بیان سن لیا، نوافل پڑھ لیے. اب اس سے فائدہ اٹھانا میرا اور آپ کا کام ہے. یہ رحمت کا عشرہ تو ہے بھائی. کھانا پڑا ہوا ہے، جا کر لاؤ گے نہیں، کھاؤ گے نہیں تو بات تو نہیں بنے گی. دوائی پڑی ہوئی ہے، جب تک استعمال نہیں کرو گے فائدہ تو نہیں ہوگا. رحمت کے خزانے، تجوریاں کھل گئی ہیں، ہم جا کر اٹھاتے ہی نہیں. تو اس عشرے سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو کارآمد اور قیمتی بنانا ہے، اس کو زندگی کا آخری رمضان سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا آخری چانس سمجھنا ہے. پھر اس کی قدر آئے گی. ورنہ تو 30 40 50 60 رمضان ہر آدمی کی عمر کے حساب سے پہلے بھی گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا. رمضان کیوں آیا، کیا لایا، کیا سکھایا، کیا دے کر گیا، کتنی ہمارے اندر تبدیلی لایا، یہ اصل پوائنٹ ہے جس کی طرف توجہ اور التفات نہیں ہے. حدیث پاک میں یہ تو آتا ہے کہ اس رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں اللہ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر دے. ہر دن اور ہر رات میں، ہر افطار میں. اس روزے کا اور رمضان کا جو مقصد ہے کہ انسان اپنے نفس کا ایسا تزکیہ کر لے، قلوب کو ایسے پاک صاف کر لے کہ اس کی آنکھ بند ہو اور یہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو. کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی حائل نہ ہو. اور تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟
قلوب کی صفائی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کے جو بعثت کے مقاصد بتلائے گئے کہ انبیاء کیوں آئے، یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ الحمدللہ آپ رمضان میں پورا سال ہی قرآن سنتے ہیں نمازوں میں، رمضان میں پھر پورا قرآن ایک مہینے میں سنتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور رسول تمہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ تزکیے کا لفظ کہیں پر پہلے آیا اور کہیں پر آخر میں آیا، اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ قرآن کی تعلیم کا، حدیث کی تعلیم کا مقصد بھی یہ ہے تزکیہ ہو جائے۔ نماز کا مقصد تزکیہ ہو جائے، روزے کا مقصد تزکیہ ہو جائے، زکوٰۃ کا مقصد تزکیہ ہو جائے، حج کا مقصد تزکیہ ہو جائے، جہاد کا مقصد تزکیہ ہو جائے، تبلیغ کا مقصد تزکیہ ہو جائے۔ آدمی حج پر جاتا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس میں بے حیائی کے کام نہیں کرنے، اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ روزے کا ذکر کیا، فلا رفث ولا سخط، اس میں بھی بے حیائی کا کام نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا۔ حدیث میں آیا کہ کوئی تم سے رمضان میں لڑے، تم بولو انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ ہم الٹا کرتے، ہم کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے میں روزے سے ہوں، ہم یہ کہہ کر لڑتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ افطاری سے پہلے اپنا روزہ توڑ دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، فروٹ والے کے اوپر، گاڑی والے کے اوپر، بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، پڑوسیوں کے اوپر، کام کرنے والے ساتھیوں کے اوپر روزہ توڑ دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں ہم روزہ، اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو رحمت ہے، اور رحمت کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا۔ اگر ہم اس کو رحمت سمجھتے، ہم اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب رحمت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بھئی عید کو رحمت سمجھتے ہیں تو نئے کپڑے اور خوشبو اور ہر طرف خوشیاں اور ملنا ملانا ہو رہا ہے اور کھانا کھایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم رمضان کو بھی رحمت اور خوشی سمجھتے، اور فرمایا کہ رمضان میں تو روزانہ 2 عیدیں ہوتی ہیں، رمضان میں افطار کے وقت 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک روزہ توڑنے کی خوشی، عید، رگیں خشک تر ہو جائے گی، پیاس بجھ جائے گی، بھوک مٹ جائے گی، جسم میں جو کیلوریز اور کیلشیم اور وٹامنز اور پروٹینز کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، انرجیٹک ہو جائے گا، توانائی بحال ہو جائے گی۔ ایک تو یہ خوشی، اور دوسری خوشی کہ اللہ کی طرف سے کیا ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ جو روزہ دار کے معدے سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو یہ مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نماز پڑھو اجر مل جائے گا، زکوٰۃ دو اجر مل جائے گا، تبلیغ کرو اجر مل جائے گا، جہاد کرو اجر مل جائے گا، حج کرو اجر مل جائے گا، لیکن روزہ رکھو اس کا اجر مل جائے گا نہیں، اللہ فرماتے میں خود دوں گا، روزے کے بدلے تمہیں میں مل جاؤں گا، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، اس کے لیے میں نے جنت کا دروازہ مختص کر دیا ہے،
باب الریان، اس سے اور کوئی انٹر ہی نہیں ہو سکتا، وہی انٹر ہوگا جس نے روزہ رکھا ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اگر روزہ گزر گیا، تزکیہ نہیں ہوا، صفائی نہیں ہوئی، حسد سے، بغض سے، کینے سے، چغلی سے، غیبت سے، بدنظری سے، جھوٹ سے، گالم گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے، شور شرابے سے اگر ہم نہیں بچے تو روزے کا مقصد حاصل نہیں، تقوی حاصل نہیں۔ اسی لیے بلکہ اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم روزے رکھو صحت مند رہو گے۔ بڑی نکتے کی بات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، وہ شوگر کے ڈاکٹر ہیں اور ورلڈ لیول پر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ 20-25 سال پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ شوگر کا مریض روزہ نہیں رکھے، کمزور ہو جائے گا، شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ لیکن پھر ریسرچ کی گئی اور اس میں 2 مریض ہوتے ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 وہ مریض ہوتے ہیں جو 20 سال سے کم ہوتے ہیں، اور ٹائپ 2 میں وہ مریض ہوتے ہیں جو 20 سال سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کہا ہم نے دونوں مریضوں پر ریسرچ کی، 100 مریض ہم نے شوگر کے لیے بکائی ہاسپٹل میں، اور ان کو ہم نے روزے رکھوائے۔ تو بعد میں جب ہم نے ٹیسٹ کیے تو جنہوں نے روزے نہیں رکھے تھے ان کی شوگر بڑھ گئی تھی، اور جنہوں نے روزے رکھے تھے ان کی شوگر کنٹرول ہو گئی۔ اور HbC1 اور کیلشیم اور وٹامنز اور یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی بیلنسڈ ہو گئی۔ تو وہ جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1444 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت مند رہو گے، ہم نے پریکٹیکل کر کے دیکھا۔ ابھی ڈاکٹروں کی ٹیم باقاعدہ سجیسٹ کرتی ہے کہ شوگر کے مریض بھی روزہ رکھیں۔ ہاں کچھ مریضوں کا کیس وہ ایکسیپشنل ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ریسرچ سٹڈی کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں۔ اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بھائی جس مشین کو جو بناتا ہے، جو اس کا مینوفیکچرر ہوتا ہے، وہ اس کو زیادہ جانتا ہے، اس کے پروز کو اور کونس کو۔ تو ہمیں تو بنانے والے اللہ ہے، ہمیں اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہمارے بھلے کو، ہمارے نفع کو، ہمارے نقصان کو ہم سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے وہ اللہ کی ذات جانتا ہے۔ ڈاکٹر بھی اتنا نہیں جانتا، ماہر نفسیات بھی اتنا نہیں جانتا، ہم خود بھی اتنا نہیں جانتے، ہمارے ماں باپ بھی اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ ہمیں جانتا ہے۔ اسی لیے روزے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، ہاں لیکن روزہ ان شرعی اصولوں کے مطابق رکھا جائے۔ بھئی روزے کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ ہو جائے، تقویٰ آ جائے۔ تزکیہ اور تقویٰ کب ہوتا ہے؟ جب نفس کمزور ہوتا ہے۔ نفس کمزور کب ہوتا ہے؟ جب اس کو کم کھلاؤ پلاؤ۔ روزہ اسی لیے رکھوایا جا رہا ہے، ہم تو الٹا کر رہے ہیں۔ ہم روزے میں کم نہیں کھاتے، ہم صرف ٹائمنگ چینج کر دیتے۔ بھائی ان کو لے جاؤ، باہر لے جاؤ۔ ہم صرف ٹائمنگ چینج کرتے۔ بھائی پہلے ناشتہ ہوتا تھا 10 بجے، دوپہر کا کھانا ہوتا تھا 3 بجے کراچی والے، اور رات کا کھانا ہوتا تھا 11 بجے، ایسے ہی ہوتا تھا۔ ہم نے کیا کیا کہ وہ جو ناشتہ تھا اس کو سحری میں کر لیا، جو دوپہر کا کھانا تھا اس کو افطاری میں کر لیا 2-3 گھنٹے لیٹ، جو رات کا کھانا تھا وہ تراویح کے بعد کر لیا۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ کمی تو نہیں ہوئی. نفس کو جو کمزور کرنا تھا ہم نے تو اور اس کو. اور سحری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کھا لو تاکہ دن بھر روزہ رکھنا آسان ہو، عبادت کرنا آسان ہو، کمزوری کی وجہ سے گر نہ پڑو. لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ تراویح کے بعد سے اسٹارٹ لو اور اذان شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے تک کچھ نہ کچھ چلتا رہے، نہ منہ رکتا ہے نہ ہاتھ رکتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. اور اتنا کھا لو کہ پھر 11-12 بجے تک کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور پھر فوراً جا کے سو جاتے ہیں. اور بہت سے حضرات کو اللہ پاک ہدایت ہی دے کہ وہ رمضان میں بھی ظہر نہیں پڑھتے، کچھ تو فجر بھی نہیں پڑھتے، پہلے سو جاتے. جو فجر پڑھتے ہیں وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ بس ہٹ احسانے پر اللہ پڑھے دیں دا سے برا روانی، اور بس بیان میں بھی ایسے بیٹھے ہوں گے بدے مخ پہنچے دے عجیبہ کیفیت بھی. اور فجر کی سلام پھیرا اور دعا بھی نہیں کریں گے، فوراً جائیں گے اور پھر بستر میں جائیں گے. 3-3:30 بجے حضرت صاحب نکل کے پھر آئیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. یہ عبادت کا مہینہ ہے. پتہ نہیں اس کے بعد رمضان نصیب میں ہے. فجر پڑھ لو، اچھی سی دعا مانگ لو، تھوڑی سی تلاوت کر لو، تھوڑا سا ذکر کر لو، اتنے میں ٹائم ہوگا اشراق پڑھ لو، پھر جا کے سو جاؤ. پھر اس کے بعد 11:30-12 بجے اٹھ جاؤ. آپ 8 گھنٹے سو یا 4 گھنٹے، وہی انسان ہوتا ہے. کم سونے والا اس سے زیادہ فٹ ہوتا ہے. آپ پھر اٹھ جائے، پھر تھوڑی سی تلاوت کر لے، ہمت ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھ لے. پھر اس کے بعد ظہر میں آ جائے، تھوڑی سی تلاوت کر لے، نماز پڑھ لے، پھر جا کے ٹائم ملا پھر سو جاؤ. پھر 4:30-5 اٹھ جاؤ، عصر پڑھو، پھر تھوڑا سا ذکر تلاوت، آرام بھی کرو، عبادت بھی کرو. آپ 1 مہینہ کر کے تو دیکھو، آپ کو سکون ملے گا. رمضان میں بھی نمازیں نہیں ہیں، تکبیر اولیٰ نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، اور بوجھ سمجھ کر روزہ، اور بوجھ سمجھ کر تراویح، اور بوجھ سمجھ کر جو ہے وہ 2-3 نمازیں پڑھ لینا. میرے محترم دوستو، بھائی بزرگوں، بہت ظلم ہم نے کر لیے، اب مزید ظلم نہ کریں. ہمارے اکابر کے بارے میں آتا ہے، شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، پیرانہ سالی بھی تھی اور بڑھاپا بھی تھا اور بیماری بھی تھی، لیکن تراویح پڑھتے اور جس کے پیچھے پڑھتے اس کو کہتے آرام آرام سے پڑھو. وہ تراویح ختم کرتا اور سحری کا وقت شروع ہو جاتا. ہم 1 گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتے. اچھا، اس تراویح کے بعد اس کو سونا نہیں ہے. آپ جائیں، ہوٹل زیادہ آباد ہے، مسجدیں کم ہیں. مسجد تو مخصوص اوقات میں آباد ہوتی ہے نا، ہوٹل 24 گھنٹے آباد ہے. ایسے ہوٹل ہے 24 گھنٹے بند نہیں ہوتے. ایسی دکانیں ہیں 24 گھنٹے بند نہیں ہوتے. ایسے مارٹ اور یوٹیلیٹی اسٹور ہیں 24 گھنٹے بند نہیں ہوتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہوتی. اب آپ کو یہ نہیں بولے کہ جی مسجد والے مسجد بند کر دیں. آپ آباد کرو، کوئی بند نہیں کرے گا. ہاں، چوروں کے لیے تو کھلی نہیں چھوڑی جا سکتی. تو مسلمان کتنا 90 ڈگری کا چینج آ گیا ہے، زمین آسمان کا فرق آ گیا، بالکل ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی. مسلمانوں کا رمضان الگ ہوتا تھا، اس میں لگتا تھا جیسے انوارات. اب کل ماشاءاللہ بارش ہوئی، کتنا پرفضا موسم تھا. جس کے اندر کا دنیا اور دل بنا ہوا اس کو ہر وقت ایسی انوائرمنٹ محسوس ہوتی. وہ سخت گرمی میں، سخت پیاس میں، روزے کی حالت میں وہی فیل کر رہا ہوتا ہے. صحابہ اکرام نے غزوہ بدر کیا، وہ کون سے مہینے میں تھا نہیں پتہ، اسی لیے نہیں پتا. رمضان میں تھا، 17 رمضان کو ہوا، روزے کی حالت میں.
یہاں کچھ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے، مولانا صاحب ہمارے امتحان ہو رہے ہیں، ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ بھئی امتحان کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ فتح مکہ کب ہوا؟ 18 رمضان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 21 رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وصال کب ہوا؟ 17 رمضان۔ غالباً خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال۔ تو ہم رمضان کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، رحمت سمجھیں۔ جب رحمت سمجھیں گے تو ہر طرف چہروں پر بہار ہوگی اور خوشی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزے کا مقصد تقویٰ اور تزکیہ۔ تقویٰ اور تزکیہ آئے گا جب نفس کو بھوکا پیاسا رکھیں گے۔ ہم الٹا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ چند جوان بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباء، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نظر کو جھکائے گا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو روزہ نہیں، شادی نہیں کر سکتا، پیسے نہیں ہے، وہ پیسے نہیں جو ہمارے ہوتے ہیں کہ بینکویٹ ہوگا اور 4-6 قسم کے کھانے ہوں گے، 10 لاکھ کا سونا ہوگا، 5 لاکھ کا فرنیچر ہوگا، 5 لاکھ کے سوٹ ہوں گے، 50 لاکھ ہوں گے تو شادی ہوگی، ورنہ نہیں، روز وہ گناہ کر رہا ہے۔ نہیں، مطلب یہ کہ ضرورت کی چیزیں، گھر اپنا ہو یا کرائے کا، اتنے پیسے کہ بھائی نکاح ہو جائے اور اس کے بعد 2-4-10-20 لوگوں کو کچھ کھلا پلا دے، 2-4-6 جوڑے لے لے، بس یہ کافی۔ آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، ان کی شادیاں 50 سال، 60 سال، 40 سال پہلے ہوئی۔ اس زمانے میں بینکویٹ ہوتا تھا، کوئی ہال بک کراتا تھا، کوئی 10 لاکھ کا سونا لیتا تھا، کوئی فرنیچر اور بیڈ لیتا تھا، کوئی روم سجاتا تھا، کوئی 100-200 سوٹ اور 50,000 اور 1 لاکھ کا ایک دلہن کا سوٹ، کوئی یہ خریدتا تھا، کوئی کارڈ چھپواتا تھا، مجھے بتاؤ نہیں۔ لیکن ان کی شادیاں کتنی مضبوط ہیں۔ آج 50 سال گزر گئے، وہ خوش ہیں۔ ابھی بینکویٹ ہے، 6 قسم کے کھانے، 10 لاکھ کا سونا ہے، 200 سوٹ ہے، 1 لاکھ والا سوٹ دلہن نے پہنا ہوا ہے، 5 لاکھ کا فرنیچر ہے، روم سجایا گیا، روم اسپرے، شادی مبارک، کارڈ چھپوائے گئے، اور مووی اور ریکارڈنگ اور ویڈیو اور فنکشن اور مایو اور مہندی اور یہ رخصتی اور بارات اور ولیمے اور ہندوانہ رسمیں، 1-2 سال شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے، 50 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ روپے لگے۔ لیکن 15 دن بعد آتا ہے، مولانا صاحب بس وہ نظر لگ گئی ہے، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، وہ روٹ کے ادھر چلی گئی، 6 مہینے بعد منا کے لائے، 15 دن رہی، پھر گئی، 2 سال وہاں رہی، دیکھو ایڈو پخون پوا نشمن، ان کی کیا شادی؟ یہی جھگڑوں میں وہ ساس نے یہ کہہ دیا، سسر نے یہ کہہ دیا، وہ جی بہنوئی نے یہ کہہ دیا، جیٹ نے، یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ حیرت سے نہ دیکھیں، یہ ہو رہا ہے۔ لوگ ہمارے پاس آ کر مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، وہ جی وہ خرچہ بہت کیا، نظر لگ گئی، زان دی شرمولے، اللہ کو ناراض کیا ہے، گھر میں برکت کیسے آئے گی، زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ چٹ منگنی پٹ بیا جھٹ طلاق، کورٹ کچہری کے چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، جتنا اللہ کو ناراض کریں گے بے برکتی ہوگی، بے سکونی ہوگی، اور جتنی سادگی ہوگی مزہ آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا
تو پھر وہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ اس کی شہوت کا زور توڑے گا. پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا تو گناہ کی طرف تھوڑی دل چاہے گا. تو ہم رمضان میں بھی یہ پریکٹس صحیح نہیں کرتے، اسی لیے پورا رمضان گزرتا ہے عبادات کے باوجود، ادھر عید کا چاند نظر آیا مسجدیں خالی ہو گئی، سنت گندی نالی میں چلی گئی. اعتکاف والا 10 دن اللہ کا مہمان تھا، اٹھنے کے بعد پہلا کام جاتا ہے نبی کی سنت پہ چھری چلایا. پھر ساری رات بازار میں شاپنگ کر کے جو تھوڑے بہت انوارات تھے وہ ضائع کر کے آتے. پھر فجر یعنی عید کی رات میں عبادت پر بڑا اجر تھا، وہ بھی ضائع، عید کی فجر بھی ضائع، تہجد تو چھوڑے. اور اس کے بعد بعض لوگ عید کی نماز میں بھی دوسری رکعت میں پہنچ رہے ہوتے، سیڑھیوں میں اور وضو خانے میں اور راہداری میں کھڑے ہوتے. میرے محترم دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اس ایک مہینے میں ایسی پریکٹس کر لو کہ اب یہ دوبارہ نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کے لیے کرنا آسان تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا سخت گرمی میں روزہ رکھنا. ہم تو کہتے ہیں نا موسم اس دفعہ اچھا ہے، اب تک خوش ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نعمت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نعمت نہیں ہے، لیکن اگر گرمی بھی ہو اور ہمیں مزہ آ رہا، پسینے آ رہے ہیں اور پیاس بھی ہے اور جو ہے نا وہ مشقت بھی ہے، لیکن یہ اللہ تیری رضا کے لیے، تو راضی ہوگا، تو اس پر مجھے اجر دے گا، ہمیں مزہ آ رہا. اور فرمایا جہاد کرنا، جہاد کرنا مشقت والے کام. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، رمضان کے ایک ایک دن کو قیمتی سمجھیے، رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں. عبادات بھی ہو، خلق خدا کی خدمت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام. موبائل کا گناہ ہو، جھوٹ کا، غیبت کا، حسد کا، بغض کا، رشتہ داری توڑنے کا، یا کسی مسلمان کا دل دکھانے کا گناہ، اس سے بچے، یہ زیادہ ضروری ہے. اگر رمضان میں آپ راشن بھی دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی حاجی صاحب راشن دیں گے اور غریب جو ہے نا وہ صبح 9 بجے سے آ کر کھڑے ہوئے. ایک تو غریب میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض غریب ہوتے اور بعض تو پروفیشنل بھکاری ہوتے. ان کو دینا گناہ ہے، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کوئی اس پر مجھ سے بات بھی کرنا چاہے تو کر سکتے. لیکن غریب لوگ ہیں، اب وہ صبح 9 بجے سے آ کر کھڑے ہوئے ہیں دروازے پر اور کہہ رہے ہیں حاجی صاحب تو 3 بجے اٹھیں گے. اب 3-4 بجے اٹھ کر حاجی صاحب راشن دے رہے ہیں. یہ تو نیکی ہے، لیکن اس کو بھی دکھا کر دینا اور 4-6 گھنٹے اس کو لائن میں کھڑا کرنا، یہ تکلیف نہیں. ایسا سسٹم بنا ہوا کہ ہم لوگوں کے گھر جا کر رات کو دے دیں، ان کو پتہ ہی نہ چلے کس نے دی، یا خاموشی سے بلا کر اس کو دے دیں. ایک ترتیب کے ساتھ ہم خدمت بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا